بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسماتی، حیواناتی، جسمانی اور دیگر مسان، اس کا تعلق جادو، جنتر منتر اور تنتر سے ہوتا ہے، اور ایسے عامل جو اس کلام اور راز کو جانتے ہوئے ایسی کلام پڑھتا ہے جس سے مسان پر جس قسم کی پڑھائی کی جاتی ہے تو اس کے اثرات سے جس کو کھلایا جاتا ہے وہ جسم کے اندر حاضر ہو کر ہم کلام ہو جاتا ہے اور مریض کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، یا اگر محبت کی نیت سے کیا ہوا ہو تو وہ فرد مطلوب کے بغیر نہیں رہتا۔ اسی طرح انسانی جسم کا مسان بھی تیار کیا جاتا ہے جو جسم میں حاضر ہو کر ہم کلامی تو نہیں کرتا مگر پیار یا دشمنی کے معاملات میں کامیابی ضرور دلواتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی اپنے سارے جسم کے بال، اپنے ہاتھوں کے ناخن، ان سب کو جلا کر اس کی راکھ کو بنا لے تو یہ انسانی جسم کے مسان تیار ہو گئے ہیں۔ اب اگر کسی سے دوستی، پیار، محبت اور اس قسم کے معاملات میں مزید تعلقات آگے بڑھانے ہوں تو اس راکھ کو کسی میٹھی چیز میں گھول کر کھلا پلا دیا جاتا ہے جس سے اثرات فوری نمودار ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ان بالوں اور ناخنوں پر پڑھائی پڑھ کر مقصد کو بدلنا جانتا ہو۔ اگر صرف ایسے ہی بال جلا کر کھلا دیے جائیں گے تو اثرات بالکل بھی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ جس کو اس نیت سے کھلائے ہوں گے وہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا اور زندگی جہنم بن جائے گی۔ اسی طرح الو کے جسم کے پر، اس کی چونچ، ناخن، خون اور تقریباً اس کا سارا جسم طرح طرح کے مسان بنانے کے کام آتا ہے، جس سے مختلف نوعیت کے کاموں کے متعلق مختلف اقسام کی پڑھائیاں پڑھی جاتی ہیں۔ ان سب کا تعلق کھلانے اور پلانے سے ہوتا ہے، جس سے پیار محبت سے لے کر دشمنی اور ہلاک کرنے تک انہی چیزوں کے ذریعے اس قسم کے اعمال کر کے مقصد میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ ایسے اعمال وہی عمل کرتے یا کرواتے ہیں جن کے اندر کچھ ہو، وگرنہ کتابی نقوش یا اعمال کو تقریباً سبھی کرتے ہیں جس سے کسی کو کامیابی اور کسی کو ناکامیابی ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ضرور بتایا جائے کہ قدیم عاملین اور اس مناسبت سے مختلف علوم رکھنے والوں کی جب میں نے تحقیق کی تو اس قسم کی کئی چیزیں سامنے آئیں جن کے ثبوت انہوں نے مثالوں کے ساتھ پیش کیے، جنہیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ مشکوک افراد کے گھر سے کسی بھی چیز کو کھانے پینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا جائے، وگرنہ پچھتاوا ساری زندگی کا دکھ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی یہاں لکھے گئے صرف معلوماتی طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اس قسم کی سوچ رکھے گا کہ جیسے لکھا ہے کہ میں بھی اس طرح کر کے عمل کروں تو وہ خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوگا اور زندگی میں جو بھی کاروبار کرتا ہوگا وہ اس کا فنا ہو جائے گا، کیونکہ جو عاملین ان اعمال کو کرواتے ہیں وہ اس کی کاٹ اور اس کے اثرات خوب جانتے ہیں اور موقع اور مزاج کے مطابق اس قسم کے اعمال کرتے ہیں، وگرنہ اس قسم کے اعمال جاننے والے کئی ارواح کا ساتھ اپنے ساتھ رکھتے ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں، اور جو ارواح کئی افراد کا کام نہیں کرتی تو وہ انہی ارواح سے اس مقصد میں کامیاب ہونے کا نسخہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی مرد اور عورت یہاں لکھے گئے طریقہ کار کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے اور جادو جیسے بد عمل سے محفوظ رہنے کے لیے ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لے، تاکہ کسی بھی مشکوک، حاسد اور دشمن افراد کے گھر سے کسی بھی چیز کو نہایت ہی سوچ سمجھ کر کھایا پیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سامنے آ کر نہ مارے ورنہ اندر ہی اندر سے اس قسم کا جاندار بد عمل کر دے جس کا علاج ملنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے میں جن باتوں کو یہاں بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف عوام الناس میں ایک بات کو واضح طور سے بتانے کا ہے، نہ کہ اس قسم کے اعمال سیکھنے اور ان کو کروانے کا، جس کا صحیح طرح سے کرنے یا کروانے والے کو بھی معلوم نہ ہوگا تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف ایک انفارمیشن ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کام بہت زیادہ کیے اور کروائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ایسے برے اور حرام کاموں سے بچا کر رکھے، آمین۔